ایک سوال آیا ہے، آج کل کے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ فلاں نیکی کرے گا یا وہ فلاں گناہ کرے گا، تو انسان تو اس فعل کے کرنے پر مجبور ہے، تو اس میں انسان کی کیا غلطی؟ اس میں غلطی نہیں لکھا ہے، غلطی لکھا ہے۔ میرا فرض ہے کہ جو لکھا ہے وہی پڑھ کے سناؤں، تو اس میں انسان کی کیا غلطی؟ ایسا لگ رہا ہے جس میں کوئی گالی بک رہا ہوں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ہم اس سوال کا آج کے نوجوانوں کو کس طرح لاجیکل اور سیٹسفائیڈ جواب دے سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا بہت آسان جواب ہے، قطعاً یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو خیر اور شر، نیکی اور گناہ دونوں کا اختیار دے دیا۔ آپ مسجد کی طرف چلیں تو مسجد ہی پہنچیں گے، کوئی آپ کا کان پکڑ کے لے جا کر پکچر ہال میں نہیں بٹھا دے گا، اور آپ پکچر ہال کی طرف چلیں گے تو کوئی آپ کا کان پکڑ کے مسجد میں نہیں پہنچائے گا، آپ جدھر بھی آئیں گے آپ وہ نہیں پہنچیں گے۔ تو انسان کو چوائس دیا گیا ہے، چوز کرنے کا، اختیار کرنے کا کی ایک طاقت دی گئی ہے۔ اب تقدیر کا مطلب یہ ہے، صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں نے اتنے کھرب بندوں کو جو جن کو اختیار دیا، یہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کریں گے اور اپنے ارادہ و اختیار سے نیک کام کریں گے اور غلط کاموں سے بچیں گے۔ سمجھے؟ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اتنے کھرب لوگ جو میں نے ان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے اس کا غلط استعمال کریں گے اور غلط راستے پر چلیں گے۔ تو اس نے جو صحیح کام کیا وہ اپنے اختیار سے کیا، اللہ نے مجبور نہیں کیا، اور اس نے جو غلط کام کیا اس نے اپنے اختیار سے کیا، اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ تقدیر کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے، پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں فلاں اپنے ارادے کو صحیح استعمال کر کے جنت کے راستے پر آگے بڑھیں گے، اور فلاں اور فلاں اپنے ارادے کو غلط استعمال کر کے جہنم کے راستے پر چلیں۔ بس اتنا بتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور کر دیا، ورنہ یہ تو اس سے بڑا کوئی ظلم ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا ظالم مان سکتے ہیں کہ وہ کان پکڑ کے ہم سے گناہ کروا رہا ہے اور پھر ہم کو سزا دے رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ انسان کے ارادے کا دخل ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ فرمایا جو انسان آخرت کو چن لے